بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، اور جو نبی بھی کسی قوم کی طرف آیا اس نے ان کو متنبہ کیا، اور میں بھی تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو مجھ سے پہلے انبیاء بتاتے رہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آنکھوں پر رکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نابینا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا، جنت کا بھی مشاہدہ کرو، اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کو بھی دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام یہ تمام مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، جو شخص بھی یہ سن لے وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ پھر جنت کو تکلیفوں سے ڈانپ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے پھر فرمایا کہ اب جا کر دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ جنت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا اللہ، تیری عزت کی قسم ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، سر میں تیل لگا کر رکھے، نئے جوتے پہنے، جوتوں کے تسمے تک نئے ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے متعدد چیزیں گنوائی، حتیٰ کہ چابک کے دستے تک کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، وہ تو جمال ہے، اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر سے مراد اترانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو آدمی داخل اسلام ہو اور وہ آپس میں قطع تعلقی کر لے تو ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہوگا جب تک کہ جس کی جانب سے زیادتی ہے وہ اپنی غلطی سے رجوع نہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل کر اس کے اوپر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب بندہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح نکال لیتا ہے جیسے انسان قمیص اتارتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دو گہرے دوست ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ شخص اچھا نہیں ہے جو نہ خود محبت کرتا ہو اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صرف اللہ کی عبادت کرے، شرک سے بچتا رہے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، وہ جنتی ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں، صحابہ نے پوچھا، کبائر کون کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، میدان جنگ سے بھاگنا اور ناحق قتل کرنا۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب وہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے؟ فرمایا، اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔
حضرت ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کو پتہ چلا کہ میری کنیت ابو الحکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم تو اللہ تعالیٰ ہے، تم نے اپنی کنیت ابو حکم کیوں رکھی ہوئی ہے؟ شریح کہتے ہیں، میرے والد نے جواب دیا، ہمارے قبیلے میں جب لوگوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو میں ان میں فیصلہ کرتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے ابو الحکم کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیری اولاد ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے 3 بیٹے شریح، عبداللہ اور مسلم رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے پوچھا، ان میں بڑا کون ہے؟ میں نے عرض کی، شریح۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد تیری کنیت ابو شریح ہے۔ اس کے بعد آپ نے میرے لیے اور میری اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور میں نے اپنی کتاب المعرفہ کے اندر مخزرمین کے ذکر میں شریح بن ہانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور اسلام کا زمانہ بھی، لیکن رسول پاک کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت انہ کان سمیعا بصیرا پڑھی اور شہادت کی انگلی آنکھوں پر اور اپنے انگوٹھے کانوں پر رکھ لیے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت میری حالت بہت پراگندہ تھی۔ آپ نے میری ناگفتہ بحالت دیکھ کر فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کس نوعیت کا مال ہے؟ میں نے عرض کی، حضور، اونٹ، گھوڑے، بھیڑ، بکریاں، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو وہ تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تمہارے قبیلے کی اونٹنیاں جب بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے کان سلامت ہوتے ہیں، لیکن تم کٹوا کر اس کا نام بحیرہ رکھ دیتے ہو اور ان کے کان یا کال پھاڑ کر کہتے ہو یہ حرام ہے، پھر اس کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر حرام سمجھنے لگ جاتے ہو؟ ابو الاحوص کے والد کہتے ہیں، میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو حلال رزق تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔